الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ان قریب ہمارے درمیان موجود ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں لوٹنا نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا، جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب رمضان آنے والا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کی پہلے سے جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس رمضان، اگر میں نے پچھلے رمضان قرآن مکمل نہیں پڑھا تھا تو میں کوشش کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل پڑھوں گا۔ اچھا، اگر میں مکمل نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم میں روزانہ ہر نماز کے اندر 3 آیتیں بما ترجمہ اور تفسیر اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کلام فرما رہا ہے، ہمیں پتہ تو چلے کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے، میں اپنے رب سے کیا نماز میں کلام کرتا ہوں۔ اگرچہ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم جو میری نماز ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، اس نماز میں جو چند صورتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں، 10-12 صورتیں لوگوں نے زبانی یاد کر رکھی ہوتی ہیں، تو کم سے کم ان صورتوں کے میں ترجمے کو اچھی طریقے سے پڑھ لوں کہ جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں نماز میں تو مجھے معلوم ہے میں اپنے رب سے کیا کلام کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ ہمیں ترجمہ اس کا آتا ہوگا تو قرآن پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو نماز پڑھنے میں اور یکسوئی حاصل ہوگی، آپ کو نماز پڑھنے میں اور مزہ آئے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا میں اس وقت اپنے رب سے کیا بات کر رہا ہوں، کس چیز کا ذکر چل رہا ہے۔ آیا کہ جو میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آیتیں پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں، یا آیا میں یہ وہ آیت مبارکہ پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو بیان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے ذکر کو بیان فرمایا ہے، تاکہ اس وقت ہمارے دل کی کیفیت بھی اسی کے مطابق ہو جائے۔ تو یہ رمضان المبارک کی پہلے سے تیاری کریں کہ انشاءاللہ کہ اس رمضان المبارک، اگر پچھلے رمضان میرے روزے چھوٹ گئے تھے، یاد رکھیے گا اگر کسی شخص کے روزے قضا ہوں، اس شخص پر لازم ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے وہ پچھلے روزوں کی قضا کو مکمل کرے، ورنہ اس شخص کے اس رمضان کے جو روزے ہیں وہ اس کی عبادت میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر اس کی قضا باقی ہے، اس نے قضا تو ادا نہیں کری، اب وہ آگے ادا کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ اگر کوئی رمضان المبارک کا روزہ اس پر باقی ہے تو اس رمضان سے پہلے وہ رمضان المبارک کی قضا روزوں کو مکمل کر لے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ پورے رمضان جو ہے وہ ہم روزے نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، کسی کو اگر کوئی حاجت ہے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، وہ شریعت کے مطابق اگر واقعی ضرورت مند ہے اس چیز کا تو وہ شریعت کے دائرے میں آتا ہے، اس نے شریعت نے اجازت دی ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے جس کو۔ لیکن جو اٹا کٹا ہے، صحیح ہے، اسے کیا ضرورت ہے؟ آج دیکھیں 2 پیسے کمانے کے لیے لوگ جو ہے وہ روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بازار میں آپ چلے جائیں، اکثر یہ بازار لگانے والے بہت کم اس میں ایسے افراد ملیں گے جو روزے دار ہوں گے، روزہ رکھا ہوا ہوگا، نہیں تو اکثر صرف چند پیسوں کے لیے ہیں۔ یہ وہ فرض روزے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے سال میں 1 مرتبہ جو ہے وہ مسلمانوں پہ فرض کیے ہیں۔ اس کے بارے میں قیامت کے دن جواب بھی دینا پڑے گا، اور جس نے یہ روزے نہیں رکھیں گے اس کا حساب و کتاب بھی دیا جائے گا۔ لیکن چند پیسے کمانے کے لیے بندہ ان روزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو یار مجھے بازار لگانا ہے، پیاس لگی، یہی تو روزے کی مشقت ہے۔ روزے کا معنی کیا ہے؟ روزے کا معنی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنا، اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنا، یہ روزے کی تعریف ہے۔ اب جماع کے اندر وہ تمام گناہ بھی آ جائیں گے کہ جو بندہ عام روٹین کے اندر گناہ کرتا ہے، مثلا گالی دینا، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، یہ پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ پھر وہ فاقہ کشی کہلائے گی۔ جیسے روزے کے بھی طبقات ہیں، ایک خواص الخواص کا روزہ ہے، ایک خاص لوگوں کا روزہ ہے، ایک عام لوگوں کا روزہ ہے۔ خواص الخواص کا کیا کہ وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی تمام عبادات کو بھی بجا لاتے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنا، اپنے تمام معاملات کو اپنے وقت پر کرنا، بالکل بھی وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، اور صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو ان تمام معاملات سے روکے رکھتے ہیں۔
ایک ہوتا ہے خاص لوگوں کا روزہ، وہ کیا ہے کہ صرف یہ تمام معاملات پر عمل کیا کہ بھائی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکا رکھا، اور جو فرض عبادت ہے صرف وہ عبادت کی۔ اور ایک ہے عام لوگوں کا روزہ۔ عام لوگوں کا کیا ہے بھائی وہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سارا دن وہ گالی گفتار اور جو تمام معاملات عام روٹین کے اندر زندگی میں ہوتے ہیں، وہی روزے کی حالت میں بھی وہ تمام کے تمام معاملات اس کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس شخص کی صرف فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جو روزے کا اصل ثواب ہے وہ ثواب میں اس کی کمی آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمام عبادتوں کا ثواب ملائکہ کے ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لگا دیا کہ بھائی اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کو اتنا ثواب دیا جائے گا، اگر کوئی صدقہ کرے گا تو اس کے بدلے اس کو اتنا ثواب دیا جائے گا، کوئی بھی نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، کچھ بھی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو مقرر کر دیا ہے ہر عبادت پر کہ فلاں شخص، کوئی بھی شخص ہو کہ جو یہ عبادت کرے گا اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ ثواب دیا جائے گا۔ لیکن ایک حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی واجزی بہ، یعنی کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے یہ وہ عبادت ہے کہ سامنے والے کو نہیں معلوم ہوتا کہ بندے نے روزہ رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا، جب تک وہ منہ سے نہ بتائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ عبادت ہے جو لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مخفی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کی جو جزا ہے، ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں خود اس کا ثواب جو ہے وہ عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا ثواب کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ کیوں؟ اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت ایسی ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جب روزہ رکھتا ہے بندہ تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ قرب حاصل کرتا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ آپ دیکھیں بندہ وضو کرتا ہے، پانی حلق تک آتا ہے، اب کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر تھوڑا سا پانی اتار لے گا کیا خبر کسی کو، ہاں پیاس بھی بجھ جائے گی، سکون بھی مل جائے گا، گلا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن کیا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، حلق تک منہ تک لاتا ہے بندہ، لیکن واپس نکال دیتا ہے، کس وجہ سے؟ کوئی تو نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ تو یہ نیت کرے کہ روزے انشاءاللہ پورے رمضان کے روزے رکھیں گے، کوئی روزہ جو ہے وہ ہمارا انشاءاللہ قضا نہیں ہوگا۔